بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 100۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ ترجمہ: کیا یہ حقیقت واضح نہ ہوئی ان لوگوں پر جو وارث بنے زمین کے اس کے اصلی مالکوں کی تباہی کے بعد کہ اگر ہم چاہیں تو سزا دیں انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے اور مہر لگا دیں ان کے دلوں پر تاکہ وہ کچھ سن ہی نہ سکیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 101۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: یہ بستیاں ہیں، ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ان کی کچھ خبریں، اور بے شک آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ، اور نہ ہوا یہ کہ ایمان لاتے اس پر جس کو جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر۔ سورہ اعراف آیت نمبر 101 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہ بستیاں ہیں، ان گاؤں سے حضرات نوح، لوط، ہود، شعیب علیہم السلام کی قوموں کی بستیاں مراد ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 101 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور نہ ہوا یہ کہ ایمان لاتے، وہ لوگ اتنے ضدی اور ہٹ دھرم تھے کہ جب ایک مرتبہ ان کی زبان سے نکل گیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اس پر جم گئے۔ کوئی واعظ، نصیحت، کوئی دلیل، کوئی معجزہ ان کو حق قبول کرنے پر آمادہ نہ کر سکا، یعنی معجزات کا مشاہدہ کرنے سے پہلے انہوں نے نبی کی دعوت ماننے سے جو انکار کیا تھا، معجزات کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی اسی انکار پر اڑے رہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 101 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر۔ یہ سنت الہی ہے کہ جو قوم جان بوجھ کر کفر و شرک میں مبتلا رہنا چاہتی ہے اور حق کو حق سمجھتے ہوئے اس کا انکار کرتی ہے، اس کی غور و فکر کی قوتیں بیکار کر دی جاتی ہیں، اور اس اختیاری کفر کے بعد ان پر ہدایت کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ کوئی چشمے بینا رکھتے ہوئے دن کی روشنی میں اس سے کام نہ لے تو وہ اگر گڑھے میں گرتا ہے تو بسد شوق گرے۔ اس کی منت نہیں کی جائے گی کہ از راہ نوازش ہمارے حال پر رحم فرماتے ہوئے گڑھے میں نہ گریے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 102۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ ترجمہ: اور نہ پایا ہم نے ان کی اکثریت کو وعدے کا پابند، اور ضرور پایا ان میں سے بہتوں کو حکم عدولی کرنے والا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 102 کی تفسیر۔ عہد شکنی ان کی فطرت ثانیہ ہے، جو وعدہ بھی کرتے ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں، خواہ وہ وعدہ اپنے خدا سے کریں یا اس کے بندوں سے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 103۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ ترجمہ: پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے انکار کر دیا ان کا، سو دیکھو کیسا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 103 کی تفسیر۔ مذکورہ بالا انبیاء کے بعد فرعون، جو اپنے آپ کو خدا یا مظہر خدا سمجھتا تھا، کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مبعوث کیے گئے، اور انہیں زبردست معجزے عطا کیے گئے تاکہ کسی کو آپ کی صداقت میں شک نہ رہے۔ ہر خاص و عام سمجھ لے کہ ایسے معجزے دکھانے والا صرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہی ہو سکتا ہے۔ یہاں ظلم بمانی کفر ہے، کیونکہ معجزات کے ساتھ ظلم یہی ہے کہ ان کو دیکھ کر دعوت حق قبول کرنے کی بجائے اس کا شد و مت سے انکار کر دیا جائے۔
اسی لیے فکفروا بہا کی بجائے فظلموا بہا فرمایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 104۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ ترجمہ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے فرعون، بلا شبہ میں رسول ہوں پروردگار عالم کا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 104 کی تفسیر۔ جیسے شاہان ایران کو کسریٰ اور شاہان روم کو کیسر کہا جاتا تھا، اسی طرح مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا۔ اس زمانے میں مصر کے لوگ سورج کو سب سے بڑا دیوتا یقین کرتے تھے، اور جب تک کوئی بادشاہ اپنی مصری رعایا کے دلوں میں یہ تاثر نہ پیدا کر دیتا کہ وہ سورج کا اوتار ہے، اس کی حکومت کو استحکام نصیب نہ ہوتا۔ اسی لیے انہوں نے اپنے لیے فرعون کا لقب تجویز کیا، جو را اور عین سے ماخوذ ہے، اور سورج کو مصری زبان میں را کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس فرعون سے واسطہ پڑا تھا، وہ اس خاندان کا ایک ہی بادشاہ تھا یا دو بادشاہ تھے؟ بعض کا یہ خیال ہے کہ دو فرعون تھے۔ جس فرعون کے عہد میں آپ کی ولادت ہوئی اور جس کے محل میں آپ نے پرورش پائی، اس کا نام رعمسیس دوم تھا، جس کا عہد حکومت 1292 سے 1225 قبل مسیح تک تھا، اور جس فرعون کے زمانے میں آپ پیغمبر بن کر آئے، اس کا نام منفتح یا منفتاح تھا، جو اپنے باپ رعمسیس دوم کے بعد تخت نشین ہوا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 105۔ حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ ترجمہ، واجب ہے مجھ پر کہ میں نہ کہوں اللہ پر سوائے سچی بات کے، میں آیا ہوں تمہارے پاس روشن دلیل لے کر تمہارے رب کی طرف سے، پس بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 105 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ علیہ بیا مشدد اور علا دونوں قراتیں ہیں۔ پہلی قرات کے مطابق حقیق کا معنی واجب ہوگا، یعنی مجھ پر واجب ہے کہ سچی بات ہی کہوں، اور دوسری قرات کے مطابق حقیق بمانی حریص ہوگا، یعنی میں سچی بات کہنے پر بڑا حریص ہوں، اور اگر علا جارہ بمانی با ہو تو پھر حقیق بمانی واجب ہوگا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 105 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پس بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل فلسطین سے ہجرت کر کے مصر آ گئے تھے، لیکن مصریوں نے رفتہ رفتہ انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ ان پر ہر قسم کے مظالم توڑے جاتے، ان سے ہر طرح کی بیگار لی جاتی۔ یہ اپنے مصری آقاؤں کی زمینیں آباد کرتے، ان کے محلات تعمیر کرتے، ان کی حالت بہت ناگفتہ بات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کی قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور انہیں اجازت دے کہ وہ یہاں سے سکونت ترک کر کے اپنے آبائی وطن میں رہائش پذیر ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 106۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین۔ ترجمہ، فرعون نے کہا اگر تم لائے ہو کوئی نشانی تو پیش کرو اسے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 107۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ، تو ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، تو فوراً وہ صاف اژدہا بن گیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 108۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ ترجمہ، اور نکالا اپنا ہاتھ گریبان سے تو فوراً وہ سفید روشن ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 108 کی تفسیر۔ فرعون کے مطالبے پر آپ نے دو معجزے پیش کیے۔ ایک تو آپ نے اپنا لکڑی کا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن کر پھنکارنے لگا، دوسرا آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا اور جب نکالا تو وہ جگمگا رہا تھا اور دیکھنے والوں کی نگاہوں کو اس کی چمک خیرہ کر رہی تھی۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں معجزات کا ذکر آتا ہے تو بعض طبیعتوں پر بڑی وحشت طاری ہو جاتی ہے، اور اس خوف سے کہ کہیں ان واقعات کو قوانین فطرت کے خلاف پا کر علماء تبعیین قرآن کی تکذیب نہ کرنے لگیں، وہ ان واقعات کی ایسی رقیق تعویلیں کرتے ہیں جن کو قرآن کے الفاظ ہرگز قبول نہیں کرتے۔
حالانکہ یہاں ان کے پریشان اور وحشت زدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ بات بالکل سیدھی سی ہے کہ خالق کائنات کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کو پیدا کرنے کے بعد وہ اب ایک بے بس اور بے اختیار تماشائی بن کر رہ گیا ہے اور اس میں رد و بدل کا کوئی اختیار نہیں؟ تو پھر آپ معذور ہیں۔ قرآن جس خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے وہ ایسا بے بس اور بے کس خدا نہیں، لیکن اگر آپ اسے کائنات کا خالق تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو رب اور قدیر بھی یقین کرتے ہیں تو پھر آپ پریشان کیوں ہوں؟ وہ مالک ہے اور وہ اس پر قادر ہے کہ چاہے تو چھوٹے سے انڈے سے سانپ پیدا کر دے اور چاہے تو اس معمول سے ہٹ کر لکڑی کے ایک ڈنڈے کو سانپ بنا دے۔ اگر علماء طبعیین اس بات پر مصر ہوں کہ جو قواعد اور سنن اس مادی کائنات میں کار فرما ہیں وہ اٹل ہیں، ان میں رد و بدل ممکن نہیں، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کا علم فطرت کے تمام قوانین اور سنن کو محیط ہے؟ ممکن ہے کہ یہ تخلیق کسی ایسے قاعدے کے مطابق ہو جہاں تک ابھی آپ کے علم کی رسائی نہ ہوئی ہو؟ نیوٹن اور بڑے بڑے سائنسدان اس کے معترف ہیں کہ ان کا علم نہ تمام فطرت کے تمام قوانین و ضوابط کو محیط نہیں، بلکہ وہ ابھی تک صرف چند اسرار کی نقاب کشائی کر سکے ہیں۔ یہاں پر 9ویں پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔